محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حاجتوں سے بھر دیا۔ صبح سے لے کر شام تک، بچپن سے لے کر جوانی تک، اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، اور بڑھاپے سے لے کر موت تک اس کے اندر ضرورت ہی ضرورت ہے، حاجت ہی حاجت ہے۔ بھوک لگے تو کھانے کی حاجت، پیاس لگے تو پانی کی حاجت، بیمار ہو جائے تو دوا دارو کی حاجت، عمر ہو جائے تو شادی کی حاجت، مکان کی حاجت، کسی سے کوئی لینا کسی سے کوئی دینا، حاجت ہی حاجت ہے، کپڑے کی حاجت۔ حاجتیں اللہ نے دی ہیں اور ان حاجتوں کو پورا کرنے کی اجازت اللہ نے دی ہے۔ اگر بھوک اور کھانا نہ ہو، پانی ہو، پیاس ہو اور پانی نہ ہو، بیماری ہو اور دوا نہ ہو، یا کھانا پانی اور دوا تینوں ہو لیکن اس کے استعمال کرنے کی اجازت نہ ہو تو زندگی کم ہو جائے گی۔ ضرورتیں اللہ ہی نے رکھی ہے، ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی خدا نے اجازت دی ہے، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کا انتظام اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان میں رکھا ہے۔ کپڑا، کھانا، مکان، ہر ضرورت زمین و آسمان کے درمیان میں ہے، اس کا انتظام۔ اور انسان کو کرنا کیا ہے؟ ضرورت اور اس ضرورت کی پورا کرنے کا کچھ سبب ہے، جیسے بھوک اور کھانا، پانی اور پیاس، بیماری اور دوا، اس کے بیچ میں اللہ کے یقین کو لانا ہے۔ تاکہ ضرورت بھی پوری ہو اور اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین بھی پیدا ہو۔ کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، دوا سے پہلے حاجت اور اس کے سبب کے درمیان میں اللہ کی قدرت کو اور اللہ کی یقین کو لاؤ۔ تو کھانے کے بعد اگرچہ نظر آتا ہے کہ بھوک کھانے سے دور ہوئی، لیکن یہ بیچ میں اللہ کی ذات کو لایا ہے اور اللہ کی قدرت اور طاقت کو لایا ہے، تو کھانے کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے اللہ نے کھانے کے ذریعے سے میری بھوک دور کی، میرے اللہ نے پانی کے ذریعے سے میری پیاس دور کی ہے، میرے اللہ نے دوا کے ذریعے سے میری بیماری دور کی ہے۔ اللہ ہی نے کیا ہے، بس اللہ ہی چاہتا ہے۔ میرے ہو، میں نے تمہارے اندر حاجتیں رکھی ہے، یاد ہے ان حاجتوں کے اسباب میں لگ کر مجھے مت بھولو، بس یہ کرنا ہے۔ اگر اللہ کے یقین کو بیچ میں نہ رکھا اور اللہ کی قدرت کو بیچ میں نہ رکھا تو آہستہ آہستہ آدمی کا تعلق اللہ سے کمزور ہو جائے گا اور جو اسباب ہے اس سے تعلق جڑ جائے گا، اور جس سے تعلق جڑتا ہے آدمی اسی کی بات مانتا ہے۔ کاروبار، کھیتی، نوکری، ملازمت سب کرنے کی اجازت ہے، لیکن اللہ کی قدرت کو سامنے رکھ کر اور اللہ کی یقین کو بیچ میں رکھا تو یہ دنیا اس کو دھوکہ نہیں دے گی۔ اور یہ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ، دکان چلانے کے ساتھ، کارخانہ چلانے کے ساتھ، فیکٹری
چلانے کے ساتھ، کھانے پینے مکان شادی کے ساتھ وہ اللہ سے جڑتا چلا جائے گا. ورنہ اپنی ضرورت کے پورا کرنے میں وہ ان شکلوں کو اختیار کرے گا جو باہر کے لوگ شکل اختیار کرتے ہیں، جس میں اللہ کو نہیں رکھتے. تو پھر وہ اسباب کے ساتھ جڑ جائے گا. اور اسباب کے ساتھ جڑنا یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ جیسے دیمک ہوتا ہے، دیمک جانتے ہو؟ جانتے ہو؟ اب بولو صحیح یاد نہیں جو بھی چلو صحیح جانتے ہو نا. بڑا درخت ہوتا ہے لیکن اس کی جڑ میں یہ لگ جاتی ہے اور وہ ایسا کیڑا ہے کہ اس کا نہ وہ ہے نہ دور ہے، منہ بھی نہیں اور تم بھی نہیں، لیکن بڑے بڑے درختوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے. ظاہر میں نماز ہوگی، روزہ ہوگا، ذکر ہوگا، تلاوت ہوگی، لیکن یہ اندر میں وہ ادھر کیا ادھر لگ گئی ہے، اندر سے آدمی کھوکھلا ہو رہا ہے. اچانک کوئی ہوا کا طوفان آیا، گرم سے درخت پر گرے. حالات میں آدمی ہل جائے گا. بھائی دکان بند ہوگی کیا ہوگا، نوکری بند ہوگی کیا ہوگا، کارخانہ بند ہو گیا کیا ہوگا، بازار کی بندش کی خبر آ گئی تو کیا ہوگا. کیوں گھبرائے؟ کہ یقین اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور اگر یقین اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو چاہے ایک دن میں 1 سال بند ہو جائے، روزی روٹی کا کوئی سبب باقی نہ رہے. تو چونکہ اللہ سے جڑا ہوا ہے اس لیے اس کے اندر کی آواز یہ ہوگی، میرے اللہ نے ماں کے پیٹ میں مجھے 9 مہینے پالا ہے اور میرا اللہ کروڑوں جنتیوں کو بغیر سبب کی جنت میں پالے گا. میرا خدا اسی قدرت کے ساتھ ہے، وہ سبب کا پابند نہیں. یہ دعوت و تبلیغ کی محنت جو ہے نا، اس میں لگو. یہ ادھئی جو ہے نا، ادھئی یہ اس کا پاؤڈر ہے. ادھئی کا پاؤڈر ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہاں تو ادھئی کا پاؤڈر ہے، اندر سے کیڑے بنتے ہیں. نظر اللہ پر. ابراہیم علیہ السلام جب ان کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا، زبردست آگ جلائی 2 پہاڑوں کے بیچ میں، زبردست. اب انہیں ڈالنا ہے. تو کیسے ڈالیں؟ تو ان کے پاس شیطان آیا، ایک بہت بڑا گوفن بناؤ، بہت بڑا گوفن، اور اس میں ابراہیم کو رکھو اور ایک جھٹکا دے دو تو چلے جائیں. آگ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو گوفن میں رکھا، منجنیق میں. اب اچھالا تو آگ کے لاوے میں پہنچنے میں آدھا گھنٹہ تو لگے گا نا. ایک ہی جھٹکے میں اندر جبرائیل آئے اور بارش کا نظام چلانے والے فرشتے آئے. آسمانوں میں گھڑبڑی مچی کہ اللہ تیرے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم مدد کریں. اللہ نے کہا میرا خلیل مدد مانگے تو مدد کرو. امتحان یقین کا امتحان حالات میں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ہے
جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہماری پرورش کرنے والا اللہ ہے، ہماری روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، ہماری عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، کامیابی ناکامی کا مالک اللہ ہے، یہ کہہ دیا ثم استقاموا، پھر جمے رہے. جمع رہنا یہ بتلاتا ہے کہ حالات آئیں گے. حالات کبھی فراسی کے حالات آئیں گے، مٹی پہ ہاتھ مارے گا تو سونا ہو جائے گا، اور کبھی سونے پہ ہاتھ مارے گا تو مٹی ہو جائے گی. کیا کرو گے؟ جب مٹی پر ہاتھ مارا سونا بن گیا تو فخر میں آ کر خدا کے یقین کو چھوڑ دو گے، اور اگر سونے پہ ہاتھ مارا اور مٹی بن گیا تو مایوس ہو کر خدا کو چھوڑ دو گے. ابراہیم مدد کی ضرورت ہے. فرشتہ ہے ابھی سیکنڈوں میں آپ مجھے دی جائیں گے. کیا کہا اما الیک فلا، اما الیک فلا، محتاج ہوں لیکن جبرائیل میکائیل تمہارا نہیں، اس لیے کہ میکائیل تم کو اللہ نے بارش پر مقرر کیا ہے، تم بارش کے مالک نہیں. اور اس مردود نے آگ جلائی ہے لیکن وہ آگ کا مالک نہیں. اما الیک فلا، محتاج ہوں لیکن تمہارا نہیں. پھر کیا کہا؟ حسبی اللہ. کیا کہا؟ بولو بولو اترے سر. حسبی اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہتر کام بنانے والا ہے. کیوں؟ نعم المولا ونعم النصیر، میرا دوست ہے میرا اللہ. میرا اللہ میرا دوست ہے. نعم المولا، بہترین دوست ہے، اور دوست کی مدد کرتا ہے. ونعم النصیر. آج ہم نے اللہ سے دوستی توڑ رکھی. ہمارا جوان آزاد ہے، ہمارا تاجر آزاد ہے، ہماری عورتیں آزاد ہیں، ہمارا غریب آزاد ہے، ہر مسئلے میں آزاد ہے. کھانے میں، پینے میں، خوشی میں، غمی میں. اللہ سے دوستی ٹوٹی ہے. اس سے جو رحمتیں آنی چاہیے، جو برکتیں آنی چاہیے، جو مددیں آنی چاہیے، وہ نہیں ہے. یہ دعوت و تبلیغ کی محنت اللہ سے دوستی جوڑنے کی محنت ہے. کرو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ میں کریں کہ نہیں؟ یہ زور سے بولو انشاءاللہ. یہ محنت آئے گئے ایسا نہیں ہے. دیکھنے میں بہت سادہ ہے لیکن اللہ سے تعلق مضبوط جڑ جاتا ہے. کہ کہنے میں تو کلی ہے، بتائی میں پڑھا ہوگا آپ نے، کہنے میں تو کلی، حمال، مال اٹھانے والا، لیکن اللہ سے تعلق اتنا مضبوط ہے کہ جب اس نے دھوکہ دیا ہے اور جان لینے پر آیا ہے تو انہوں نے کہا مال لے لے، اگر تو مال کا بھکاری ہے اور دنیا کا پجاری ہے تو مال لے لے. کہ نہیں، پہلے جان پھر مال. ٹھیک ہے، دونوں کا نماز پڑھ جاتے ہیں. نماز جب نماز آئی ہے تو صحابہ دو موقع پر بہت خوش ہوئے. ایک جب نماز آئی ہے، اور ایک جب آپ نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس سے محبت ہوگی. اور صحابہ اکرام کو محبت کس سے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام. صحابہ خوش ہو گئے کہ مرنے کے بعد قیامت میں اللہ کے نبی کا ساتھ ملے گا. اور نماز آئی، نماز تمام حاجتوں کے پورا کرنے کی چابی، اور نماز تمام پریشانیوں کو دور کرنے کا علاج نماز ہے. دو رکعت نماز پڑھنے دیں، دو رکعت نماز پڑھی، اور پھر جلدی میں آیت یاد نہیں آئی. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے وہ ذات جو پریشان حال کی پکار کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ. عورت ایک گھوڑے سوار آیا، لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی، ہاتھ میں خنجر، اور آ کر اس دشمن کو مارا، اور جہاں گرا وہاں آگ کا شعلہ نکلا، وہیں جل گیا.
کھلی ہے. کون سا وظیفہ پڑھا تھا؟ اب تو وظیفوں میں جگہ وظیفوں میں. ہاں برکت چاہیے تو وظیفہ, جن بگانا ہو تو وظیفہ, بھوت بگانا ہو تو وظیفہ. سب سے بڑا وظیفہ وہ سلمان اسلام ہے, اور سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے, اور سب سے بڑا وظیفہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اس پر آ جا اور یقین کے ساتھ کر. صحابہ کرام نے اس پر کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام, ہم تو جنگل میں رہتے ہیں, سانپ بچھو جنات پریشان کرتے ہیں. اچھا اچھا, کہا یہ دعا پڑھ لیا کرو 3 مرتبہ, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. صحابہ کہتے ہم نے دعا پڑھ لی, اب ہماری چاروں دعا گھوم رہے ہیں, لیکن تکلیف نہیں پہنچا سکتے. یہ دعا ہم پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ خاموش ہو گئی, فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو دعا پڑھنے کے بعد بھی اگر کاٹ دیا تو, اگر ڈنک مار دیا تو ٹھیک ہے, دعا تو بڑی جنات نے حملہ کر دیا تو کیا یہاں سے. نبی کی بات میں شک مت کر, یعنی نبی کی وظیفے میں شک مت کر. زمینیں اوپر جا سکتی ہے, آسمان نیچے آ سکتے ہیں, پانی کے دھارے بدل سکتے ہیں, ہواؤں کے رخ بدل سکتے ہیں, لیکن میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں دھرتی برابر فرق نہیں ہوگا. یہ یقین بنانا اس محنت کے ذریعے سے. اب وہ جانے لگا, انہوں نے سلام پھیرا پولیس میں, بھائی کون ہو, کون ہو؟ امن یجیب المضطر کا غلام ہوں. کہاں سے آئے ہو؟ چوتھے آسمان سے آیا ہوں. آسمانوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے اور آسمانوں میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نعم المولا و نعم النصیر. جبرائیل جیسی طاقت کو بھی جسم سے ہٹایا ہے, میکائیل جیسی طاقت کو بھی جسم میں ہٹایا ہے. ٹھیک ہے, نظام خدا نے تمہارے حوالے کیا ہے, لیکن تم اس کے مالک نہیں ہو. اسی لیے جب وحی بند ہو گئی اور چند دنوں کے لیے جبرائیل آئے نہیں, تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آنے کے بعد پوچھا جبرائیل آتے نہیں تھے؟ حالانکہ جبرائیل امین کون؟ تمام فرشتوں کے سردار, کھیسوں پر اگر ایک پر پھیلا دے, مشرق و مغرب کو ڈھانپ دے. آتے نہیں؟ کہ نبی جی ہمارا آنا اور ہمارا رکنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارا تنزل الا بامر رب, ہم تو ہمارے رب سے رکتے ہیں حکم سے, اور ہمارے رب کے حکم سے آتے ہیں. جبرائیل جیسی طاقت. تو اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا یا نار کونی بردا, یا نار کونی بردا, ہو آگ ہو جا ٹھنڈی, ہو جا بولے گا, ہو جا ٹھنڈی, ہو جا ٹھنڈی. اب ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام جھنکنے لگے, تو کیا کہنے لگے, یا رب قتلنی مردا, یا رب قتلنی مردا. اے اللہ ٹھنڈی میں تو مجھے مار ہی ڈالا, ٹھنڈی میں تو مجھے. اللہ نے کہا وہ سلامتی والی ہو جا, سلامتی والی ہو جا. ایسے حالات میں بھی جبرائیل بہت اچھے موقع پر آئے ہو, آپ دوستی کا حق ادا کرنے آئے ہو, بہت اچھے موقع پر آئے ہو, برساؤ بارش ہو بجھاؤ آپ کو. ہمارا پانی تم آگ پر ڈالو تو پانی گرم ہو جاتا ہے اور اس میں دھواں نکلتا ہے. دیکھا ہے کبھی؟ کہاں سے آئے ہو؟ دیکھا ہے کبھی؟ آگ بجھانے کے لیے پانی ڈالتے ہو تو دھواں نکلتا ہے. یہ پانی گرم ہو گیا, اس کا دھواں ہے, اور وہاں پانی آیا, اللہ کا حکم کا برف ہو گیا, آگ برف ہو گئی.
اسی لیے کہتے ہیں آمنت باللہ، آمنت باللہ، پہلا ایمان بنا اللہ سے ہونے کا، کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ اسباب ضرور پیدا کیے ہیں اور حاجتیں ضرور رکھی ہیں، حاجتیں پوری کرنی ہیں اور سبب کو اختیار کرنا ہے، لیکن بیچ میں اللہ کے حکم کو اور اللہ کے یقین کو لانا ہے۔ سبب کا انکار کرنے والا نادان ہے اور سبب ہی سے ہونے کا یقین کرنے والا گمراہ ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ کیا مطلب اللہ پر ایمان لایا؟ کہ میرے اندر کی آواز یہ ہے، اگر میں غریب ہوں، بھوکی کوڑی میرے پاس نہیں، پھٹے کپڑے ہیں، چھپر ہے اور ڈیرا بھی نہیں کرتے اور مزدوری کر کے روزی روٹی حاصل کرتا ہوں، لیکن اگر اللہ کا دین ہے اور پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے اور اللہ کا حکم ہے، میرا اللہ میری زندگی بنائے گا۔ میرا اللہ تو وہ ہے کہ موت کی شکل میں حیات دے دے اور حیات کی شکل میں، کیوں ڈرتے ہو؟ حیات کی شکل میں دو سے بولو، نہیں آئے گی، حیات کی شکل میں موت دے دے۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ میرے بندے ایک ایمان اور بنا، ایک ایمان اور بنا، آمنت باللہ و ملائکتہ۔ ایک تیرا نظام ہے اور ایک میرا قوی نظام ہے جو میں نے فرشتوں کے ذریعے سے چلایا ہے۔ اگرچہ میں فرشتوں کا محتاج نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنا نظام فرشتوں کے ذریعے سے چلایا ہے۔ اور فرشتے کتنے؟ یوں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں جہنم کو لایا جائے گا جس پر 70,000 لگامیں ہوگی اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے گا۔ کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ جو پچھلے والوں کتنے ہوئے؟ ہے کیلکولیٹر، صرف جہنم کو پکڑنے کے لیے اتنے ہیں، تو جنت میں کتنے؟ یوں آتا ہے جیسے ہمارا بیت اللہ ہے، فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے، بالکل سیدھ میں، اوپر سے کوئی جائے بیت اللہ پر اور بیت اللہ سے پہنچاؤ تو بیت المعمور پر۔ روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، جن 70,000 نے آج کر دیا، قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئی۔ میرا ایک نظام ہے، بارش برسانے کے لیے، کھیتی اگانے کے لیے، روزی پہنچانے کے لیے، اعمال لانے کے لیے، اور میرے یہاں تمہاری ڈاک پہنچتی ہے۔ کیا پہنچتی؟ کیا پہنچتی؟ ڈاک پہنچتی ہے۔ ہاں، صبح کے فرشتے اثر میں، رات کے اور صبح کے فرشتے اثر میں جمع ہوتے ہیں، وہ ڈاک لے کے جاتے ہیں اور پھر پوری رات وہ ڈاک آتی رہتی ہے، کیا لکھا، کیا بولا، کیا سنا، کیا کیا، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، شادی کیسے کی، نکاح کیسے کیا، رخصتی کیسے کی، ولیمہ کیسا کیا۔ اب صبح فرشتے آئے، وہ رات کی ڈاک لے کے چلے گئے، رات والے اور صبح والے ہو جائے۔ اللہ کا ڈاک کا نظام ہے۔ اس پر ایمان لا کہ اللہ کا غیبی نظام اگر میرے انفیور ہو گیا، میں کروڑ پتی ہو کر برباد ہو جاؤں گا، اور اگر اللہ کا غیبی نظام میرے فیور میں ہو گیا، میں فقیر ہو کر کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب اللہ کا غیبی نظام اپنے فیور میں کرنے کے لیے ایک ایمان اور لاؤ، ایک ایمان اور بناؤ، وَكُتُبِهِ۔ وہ انسان تو کتاب لکھتا ہے دنیا کی چیزوں کے بارے میں، میں نے کتاب لکھی ہے تیرے بارے میں۔ آسمانی کتابیں کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ وَكُتُبِهِ، ایمان لا اس پر کہ اللہ نے میری زندگی گزارنے کے طریقے کے سمجھانے کے لیے اور میری کامیابی اور ناکامی کے اصول بیان کرنے کے لیے میرے اللہ نے آسمان سے کتابیں اتاری ہے۔ میں دنیا بھر کی ڈگریاں حاصل کر لوں،
ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، وکیل بن جاؤ، پروفیسر بن جاؤ، جو چاہے بن جاؤ، لیکن اگر وہ آسمانی کتاب والا علم میں نے حاصل نہیں کیا میں برباد ہو جاؤں گا۔ اس لیے کہ ڈاکٹر کو ڈاکٹری کامیابی تک نہیں پہنچائے گی، پروفیسر کو پروفیسر بنا کامیابی تک نہیں پہنچائے گا، وکیل کو اس کی وکالت اور وزیر کو اس کی وزارت کامیابی تک نہیں پہنچائے گا، بلکہ ان کی اس شعبے کے لائن کا دین اس کو کامیابی تک پہنچائے گا۔ بنو ڈاکٹر، بنو انجینئر، بنو پروفیسر، بنو وکیل، لیکن مسلمان وکیل، مسلمان انجینئر، مسلمان ڈاکٹر۔ دنیا میں ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے۔ ہر کام جو میں نے کتاب لکھی ہے اور اس میں تیری زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے ہیں، وہ مالدار اس اصول پر آ، وہ غریب اس اصول پر آ، وہ شادی کرنے والے، وہ بچی کو رخصت کرنے والے، سماج کو مت دے، قوم کو مت دے، رواج کو مت دے، اس میں جو میں نے اصول بیان کیے ہیں، اس اصول پر اپنی شادی کر، اس اصول پر اپنا ولیمہ کر، اس اصول پر اپنا چہرہ مہرہ بنا، اس اصول پر اپنا لباس پوشاک پہن، اس اصول پر کما، اس اصول پر خرچ کر۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اب ان اصولوں کو عملی طور پر بتلانے کے لیے، نمونہ بتلانے کے لیے میں نے ہر زمانے میں نبی کو بھیجا ہے۔ اگر جنات میں سے نبی ہوگا تو جنات کو کون دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے؟ لمبا ترنگا ہو گیا تو کیا کرو گے؟ بیٹھو گے اس کو؟ اتنی بڑی آنکھیں بنانی تو کیا کرو گے؟ تو جنات کو نبی نہیں بنایا، فرشتوں کو نبی نہیں بنایا، اس لیے کہ فرشتہ کھاتا نہیں، پیتا نہیں، شادی نہیں کرتا، مکان کی ضرورت نہیں۔ تو دنیا والے کہتے ہیں تو فرشتے نہیں آتے، وہ تو اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، یہاں تو لاکھوں سویرے ہیں کھانے پینے کے، کمانے کے، شادی کے، بچوں کے، ہم کیسے چلیں؟ اس لیے اللہ نے کہا تم میں سے ہم رسول بنا کر بھیجتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تمام طریقوں میں ناکامی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا طریقہ جو ہر زمانے میں ہر نبی لے کر آئے ہیں، تمہارے لیے کامیابی اسی میں ہے۔ لیکن جیسے دوائیاں ہوتی ہیں میڈیکل میں، تو اس پر یہ دوا کب بنی اور یہ دوا کب تک چلے گی، ہے نا؟ 2 تاریخیں ہوتی ہے نا، جو ختم ہونے کی تاریخ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایکسپائری ڈیٹ۔ اس کی وہ دوا ہوئی ہے، اس کے بعد اگر پیو گے تو پوائزن ہوگا، نقصان ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین حق ہے، تورات حق ہے، ایمان لانا ضروری ہے، ایسے تمام انبیاء علیہ السلام، لیکن قرآن میں آ کر تمام طریقوں میں سے کامیابی کھینچ لی، اور قرآن نے صرف ایک ہی طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے میں کامیابی ڈالی۔ اب اگر کوئی اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر چلے، عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر چلے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، شیس علیہ السلام کے طریقوں پر چلے، کامیاب ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کے چند اوراق آ گئے، چند پتے، خوشی آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں آ کر پڑھنے لگے۔ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ بدلنے لگا، غصے میں لال ہونے لگا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوہنی ماری، عمر مجھے تیری مار ہوئے، اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تو؟ دیکھا، قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ آپ نے بتایا عمر، قرآن کے زمانے میں تورات، یاد رکھو اگر اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے تو میرے طریقے پر چلے بغیر چھٹکارا نہیں ہوگا۔ جب پچھلے نبیوں کے طریقے پر کامیابی نہیں ہے تو پھر دوسرے طریقوں پر کیسے کامیابی ہو سکتی ہے؟ وہ علم حاصل کرو،
رسول پر ایمان لانے کا مطلب جو طریقہ ہو لائے ہیں، جو علم ہو لائے ہیں، اس طریقے پر چلو. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ایک اور ایمان لاؤ، ایک اور ایمان لاؤ والیوم الآخر. اس دنیا پر آج ہے کل نہیں، صبح ہے شام نہیں، بچپن میں ہے جوانی میں نہیں، پتہ نہیں کس وقت آدمی چلا جائے. اس پر بھروسہ کرتے بیٹھے ہو اسی دنیا کے سجانے میں اور اسی دنیا کے جوانے میں جس کو چھوڑ کر جانا ہے. والیوم الآخر، آخرت کے دن کی تیاری کرو. ان الآخرۃ ہی دار القرار، آخرت ٹھہرنے کی جگہ ہے، دنیا گزرنے کی جگہ ہے. الدنیا دار المقر والآخرۃ دار المقر. دنیا گزرنے کی جگہ، پھول ہے پھول. دنیا کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ پھول. پھول پر کوئی گاڑی ٹھہرتی ہے، ٹرک والا بھی، ٹیکسی والا بھی، ٹریکٹر والا بھی، سائیکل والا بھی، بائک والا بھی، اور جو بھی گاڑی ہو. کیا وہ گاڑی؟ وہ گاڑی کیا ہے؟ جو ڈبلیو، وہ بھی گزرنے کے لیے ہے. مالدار غریب جوان بوڑھا، تاجر کسان مزدور سب گزر رہے ہیں. پھول پر تو سب ساتھ میں گزرے. اب آگے کسی کو رائٹ میں جانا ہے، کسی کو لیفٹ میں جانا ہے، کسی کو سیدھا جانا ہے، کسی کو سیدھا جا کے بائیں مڑنا ہے. سب الگ الگ راستے ہیں. دنیا کا پول پورا ہوگا. کچھ لوگ جنت کے راہی بنیں گے اور کچھ لوگ جہنم کی طرف پھینکے جائیں گے. پولے وہ بولو تو بولو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے ہوں میں تو کرو یار. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جاؤ گے جنت میں؟ یقین بناؤ گے؟ 2022 میں 4 مہینے لگاؤ گے؟ کون لگا کے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہیں؟ اللہ آسان کرنا. آخرت کے دین پر ایمان لاؤ، وہ اصل ہے. اور وہ دن 50,000 برس کا، 50,000 برس کا. اور ایک آیت میں ہے 1,000 برس کا. کتنا؟ البسنتی مما تعدون، 1,000 برس کا. 500 سال تو سب کے جمع ہونے میں اور 500 سال حساب کتاب میں ہوگا 1 سال. لیکن بے ایمانوں کو ایسا لگے گا جیسے 50,000 سال. اس لیے وہ تو تکلیفوں میں ہوں گے، ایام السرور قصال و ایام الغموم طوال. خوشی کے دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں. یہ دنوں سے پوچھو، جب پہلی رات ہوتی ہے تو رات پوری ہو جاتی ہے، بات پوری نہیں ہوتی. ہو گئی. اور جس کو رات میں تکلیف ہے، گردے کا درد ہے، وہ بیچارہ تڑپتا رہتا ہے، رات کب ہو. تو وہی رات 12 گھنٹے کی ہے اس کے لیے بھی، اور یہی رات 12 گھنٹے کی اس کے بھی. لیکن یہ خوشی میں ہے، پتہ بھی نہیں چلا، باتیں باقی رہ گئی، رات پوری ہو گئی. اور یہاں رات پوری ہو کے نہیں رہتی. وہی ہے 50,000 برس کا ایک دن ہوگا. اللہ حساب نے کہا والیوم الآخر. باری تعالیٰ کرنے والی ذات آپ کی، آپ کا پہلی نظام حق. آپ نے جو کتاب ہمارے بارے میں لکھی ہے بالکل حق، اور آپ نے جو طریقہ نبی کے تھے بالکل حق. لیکن مولا چلنا چاہتے ہیں، کبھی بیماری، کبھی بیماری، کبھی پریشانی، کبھی کاروبار کا چلنا، کبھی کاروبار کا ٹھپ ہو جانا، اور کبھی یہ ہو جانا، وہ ہو جانا. گھبرا مت. ایک ایمان اور بنا، ایک ایمان نہیں بنا، ایک ایمان اور بنا. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. بس تیرے دل میں سکون ہو جائے گا. جو کچھ ہوتا ہے میرے اللہ نے لکھ دیا ہے. اگر بھلائی ملتی ہے، آرام کے نقشے ہیں، سہولتیں ہیں، میرا کمال نہیں ہے، یہ تو میری مقدر میں میرے اللہ نے لکھ دیا تھا. اور اگر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آئی تو کسی نے نہیں بھیجی ہے، وہ تو میری مقدر میں تھا، وہ آنے ہی والی تھی. یہ اگر تجھے تسلی ہو جائے، تجھے
تسلی ہو جائے گی. یہ محنت ہے ایمان بنانے کی. اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کے دینی نظام پر ایمان لاؤ, اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ, اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ, آخرت کے دین پر ایمان لاؤ, وہ اصل ہے. اور تقدیر پر ایمان لاؤ گے, کتنی بڑی پریشانی آ جائے لیکن ایمان والا کہے گا بھائی کیا ہوا کہ وہ ہوا جو مقدر نے کہا, میرے اللہ نے لکھا تھا وہ ہوا. اور یہ ایمان 18 سال کا بیٹا مر گیا, کیا کہے گا کھلا دوا کھانے میں لے جاتا تو اچھا تھا, کھلا ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تو اچھا تھا. اور ایمان والا کیا کہے گا دنیا بھر کے ڈاکٹروں کے پاس لے جاتا اور بڑے سے بڑے ہاسپٹلوں میں بھرتی کرتا, لیکن یہ موت کی گھڑی میرے بیٹے کو چھوڑنے والی نہیں تھی. تو تسلی ہو جائے گی نا, اور تسلی ہو کر اپنے کام میں لگے گا. صدمہ اپنی جگہ پر ہے. اس لیے میرے دوستوں یہ محنت ہے, اس محنت کے ذریعے سے اپنا ایمان بنانا ہے, اپنا یقین بنانا ہے اور اللہ کا تعلق پیدا کرنا ہے. بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. بس اللہ کا حکم پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ. میرے آقا میرے امام ہیں, میرے آقا بولو نماز میں بھی امام. نماز کس طرح پڑھو گے جس طرح آقا نے پڑھائی. نماز میں بھی امام, سر کے بالوں میں بھی امام, اور داڑھی میں بھی امام. ایسی داڑھی جو میرے آقا کی تھی, ایسے بال جو میرے آقا کے تھے. لباس میں بھی امام, شادی میں بھی امام, ولیمے میں بھی, رخصتی میں بھی امام. خالی نماز میں امام نہیں. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو جیسے میں نماز کے سامنے رکھتا ہوں, کمانے میں بھی سامنے رکھوں گا, خرچ کرنے میں بھی سامنے رکھوں گا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ کمانے میں بھی اور شادی کی خوشی میں بھی. آپ نے شادی کے بارے میں کیا فرمایا, بنیاد بتائی. بنیاد تو دیکھو, منگنی کرنی ہو تو کیا دیکھو گے, منگنی کرنی ہو تو کیا دیکھو گے, چھوکری بنے نیچے اور چھوکروں کماؤ خود ہے کہ نہیں ہے, یہ مت دیکھنا. گورا ہے کہ کالا, ان کے خاندان کا ہے کہ نیچے خاندان کا. خبردار خبردار, یہ بنیادیں کچی ہے. اس لیے آپ نے فرمایا تنکح المرأة لأربع, عورت سے نکاح کرنے کی 4 بنیادیں ہیں. لمالہا, مال کی بنیاد پر. مال وہاں سے, بہو وہاں سے لاؤ جہاں مال ہو تو وہ اکیلی آئے گی, اکیلی آئے گی, لائے گی, جائے گی, ہے نا. اور چھوکری وہاں دو جہاں مال ہے تو خوشحال رہے گی. یہ یہودیوں کی بنیاد ہے. اس کی بنیاد ہے یہودیوں کی. وَلَحَسَبِهَا, خاندان, اونچا خاندان نیچا خاندان چھوڑ. ان کے خاندان کی لڑکی تو لایا اور ان کے خاندان میں بیٹی بھی. کوئی ایسی حرکت ہو گئی خاندان میں کہ ہمیشہ کے لیے خاندان ذلیل ہو گیا. کیا کرو گے؟ وَلِجَمَالِهَا, اور خوبصورتی. کیا بیوٹیفل, کیا چھوڑ اس کو چھوڑ. یہ عیسائیوں کی بنیاد ہے. مال بنیاد مت بنا, خاندان بنیاد مت بنا, خوبصورتی بنیاد مت بنا. بنیاد کیا بنا؟ وَلِدِينِهَا, دین دیکھ, دین دیکھ. اور آگے فرمایا وَأَصْوَدْ بِذَاتِ الدِّينِ, دین والی سے نکاح کر کے کامیاب ہو جا. چاہے غریب ہے, چاہے رنگ کی اجڑی نہیں ہے, چاہے نیچے خاندان کے لیکن دیندار ہے, اسے نکاح کر لے. تو سبھی کو اور منگنی کی بنیاد بتائیے. یہاں سے چلو, اب نکاح کا مسئلہ آیا, نکاح کا مسئلہ آیا. آپ نے فرمایا ہر دلہا بھی, دلہا والا بھی, دلہن بھی, دلہن والا بھی برکت چاہتا ہے. اور نکاح کی 3 بڑی بڑی برکتیں ہیں. ایک تو میاں بیوی میں سکون ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ سکون. اور اگر نکاح تو ہو گیا لیکن
وہ دین کا آئل جو تھا وہ نہ رہا تو بیئرنگ میں سے آئل چلا جاتا ہے تو کیچڑ 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 چلتا رہتا ہے. یہ گھروں میں جو کیچڑ کیچڑ ہے نا کہ شادی میں باندھ نہیں رکھی ہے, نہ دلہے نے باندھ رکھی ہے نہ دلہن نے باندھ رکھی ہے, نہ دلہا والوں نے باندھ رکھی ہے نہ دلہن والوں نے باندھ رکھی ہے. تو دین کا آئل تو ہے ہی اور بیئرنگ گئی تو کیچڑ 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 کیچڑ. مولوی صاحب بڑی امیدوں سے نکاح کیا تھا, بہتر تھا کہ نکاح نہ کرتا تو اچھا تھا. نہیں, نکاح نہ کرتا, دین نہ تھا, اندر وہی کا دین تھا تو پتہ بھی نہیں چلتا اور گھرانا چل جاتا. نہ کیچڑ کیچڑ تو ہو. ہاں, جن گھروں میں کیچڑ کیچڑ ہے وہ اسی مولانا آپ کیا کریں, جتنے ہمیں جو نئے ملے جتنے ان میں کیچڑ کیچڑ ہے وہ کیا کریں, تو وہی نا 2-4 مہینے کا کیا کریں پھر دیکھو نکاح کی پہلی برکت سکون, اطمینان, راحت, اور دوسری برکت نیک اولاد, اور تیسری برکت رزق میں برکت, روزی میں برکت. یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, ان کا نکاح کراؤ, اگر وہ غریب ہیں خدا ان کو برکت بنائے گا. یہ 3 بنیاد ہے, نکاح کی برکتیں ہیں. اور برکت دینے کے لیے کیا کریں, برکت دینے کیا کریں, ان آدم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن. او مجھ پر ایمان لانے والوں, مجھے نبی ماننے والوں اور میری اتباع کرنے والوں, سنو, اگر نکاح کی برکتیں چاہیے خرچہ کم سے کم کرو. خرچہ آدمی نکاح کے وقت بھان بھول جاتا ہے. جو ماں باپ اپنے بیٹے کی نکاح میں یا اپنی بیٹی کی نکاح میں فضولیات کرتے ہیں اور فضول خرچی کرتے ہیں اور شریعت کو سامنے دے رکھتے ہیں, وہ لوگ اپنے بیٹے پر اور اپنی بیٹی پر ظلم کرتے ہیں. جن دنوں کی خوشی میں ان دونوں کو برکتوں سے معلوم کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کیسا ہوا؟ حضرت علی خود گئے, حضرت علی خود گئے پیغام دے کر. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا ابھی جاؤ پیغام دے دو. حضرت علی باب کے ساتھ بڑے ہوئے, پیغام دے دو, ایک بندی جاؤ کام ہو جائے گا. گئے کیسے علی کیسے آنا ہوا تو شرما کیا شادی سے فاطمہ سے شادی کا ارادہ ہے کیا اسی لیے آیا. آج کل کوئی حاجی صاحب جا رہے ہیں اور کوئی جوان بھی ہے, حاجی صاحب خیریت, حاجی صاحب ذرا ہمارا چلو شو کام છે તમારું છોકરું છે નાની ના છે મારી સગાઈ કરી નાખો ને તેના સાથે. اتنی چھوٹے کھائے گا اس زندگی میں ہزاروں کی نوبت نہیں آئی. شرم نہیں آتی. اور وہاں حضرت علی بھول جا رہے, آپ نے فرمایا شاہ. پھر آپ حضرت فاطمہ کے پاس گئے رضی اللہ بیٹا بیٹی علی سے نکاح کرنا. جوان اولاد سے پوچھو, بات تباہ, ماموں کی چھوکری, چچا کا لڑکا, اب کہیں رشتہ نہیں ہوتا تو آدمی اپنے بیٹے کو مجبور کرتا ہے. بیٹا آپ خالہ کی لڑکی ہے کہیں لے کر دکھا دیں نہ, امی میرے نبھاؤ نہیں ہوگا. ارے اپنے لیے کرنے تو کون کرے گا, زبردستی مت کرو ورنہ بعد میں رکھے پڑے ہوں. مطلب آپ نے یہ آپ نے بولا ہے کچھ ہے تمہارے پاس, کچھ ہے کہ نا. 2 چیزیں ہیں, ایک زیرہ ہے لوہے کا بختر اور ایک گھوڑا ہے. آپ نے بولا زیرہ شادی کی تیاری کرو. اب زیرہ گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی کیوں آئے ہیں تو قیوم سے پہاڑ بھیجا تھا. دلہا ہے, دلہا شادی ہے کرنی ہے کہ جیب میں پیسہ نہیں ہے تو کیوں آئے ہو. یہ بختر بیچوں گا کتنے میں, یہ 480 میں گاؤں میں لیتے تھے. 480 میں لیے اور حضرت علی خوشی خوشی چلے تو بولا علی یہاں یہ بختر بھی لے لو. غریبوں کی مدد کرو, ایک ایک بچی کی رخصت لیے لاکھوں روپے برباد مت کر, سادگی کے ساتھ بیٹی کو رخصت کر.
اور 1000 یتیم بچیوں کا تو انتظام کر. صحابہ بیٹھے ہوئے, کچھ صحابہ کو بلایا, آپ نے خطبہ پڑھا, علی میری بیٹی فاطمہ کو اتنے روپے مہر کے بدلے میں تمہارے نکاح میں دیا, تم نے قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبول کیا. بس دلیل رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. آپ سے فرمائیں آمین. اور دلو شادی کے بعد خدا کا شکر ادا کرو. اب رخصت کی بات میں ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا, اللہ کے نبی پر رخصت ہو جاتی ہے. رخصت ہو گئی. اب مکان تو خالی, ایک مکان دیا کچا. آج تو دلہے کے کمرے سنگاتے میں وہ مسلمان تو ہزاروں روپے کا پانی لگتا ہے. وہاں کچا مکان دیا, دیواریں مٹی کی, نیچے بڑے بڑے وہ مٹی کے گھیرے تھے, اس کو کھودا اور اس کو پانی چھڑکا اور 2-3 لکڑیوں کی کھوٹی ڈالی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہو رہی ہے بھولے ہوئے کپڑوں. اور رخصتی میں 2 عورتیں, حضرت ام ایمن اور حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں لے کر. آپ نے پانی پیا, پانی منگوایا, پانی چھڑکا, دعا کی. صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, علی ولیمہ ولیمہ میرے پاس تو مجھے نہیں. اب تو ولیمے کے لیے آدمی بدلا لیتا ہے, ولیمے کے لیے سود لیتا ہے, سود, اور نکاح میں برکتیں چاہتا ہے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے, اللہ نے میری بات نہیں پکڑا, یا نہیں تو دے دیتا ہوں, بات کرو, پکاؤ گوشت. آپ کو پتا ہے کچھ میٹھی چیز بھی چاہیے, میٹھی چیز. تو آپ نے 9 درہم دیے, گھی لاؤ, چھہارے لاؤ, شہد لاؤ, کٹو اور ملیدہ بناؤ, ملیدہ اور گوشت ملاؤ. سادگی کے ساتھ نکالو, بڑی بات نہیں کرو, لیکن سادگی کے ساتھ اس کو قبول کرتی ہے. میرے دوستو, یہ ہر عمل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو امام بنانے کی محنت ہے اور طاقت ہے. پھر کوئی طریقہ پسند نہیں ہوگا, کوئی طریقہ پسند نہیں ہوگا. آج غلط طریقوں پر جوان مرتا رہتا ہے اور رواجوں پر قومیں مرتی رہتی ہیں, لیکن جب یہ محنت ہوگی اور وہ صحیح طریقہ اندر میں ابھرے گا تو دوسرے طریقے اور سماج اور قوم کے رواجات آدمی کو اس سے نفرت ہو جائے. جیسے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, نظر لگ جاتی ہے, نظر, بھائی دودھ پیو, میرے سامنے دودھ کا نام مت لو, مجھے وامٹ ہو جائے گی. پہلے تو بہت پیتے تھے, کیا نظر لگ گئی ہے, وہ صاحب نظر لگ گئی ہے. آم کھاؤ, آم, کہ پہلے بہت کھاتا, تمہیں کھانی ہو تو کھاؤ, میرے سامنے نام مت لو, مجھے طبیعت بے چین ہو جاتی ہے. کہ پہلے بہت کھاتے تھے, کہ اب نظر لگ گئی ہے. یاد رکھنا, محنت کر کے, کوشش کر کے, چلے اور 4 مہینے اور مقام پر 2 گشت 2 تعلیمیں اور ہر مہینے کے 3 دنوں وظیفہ جماعت اور 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے فارغ کر کے اللہ کے دین کی محنت اس میں لگے رہو گے تو سماجی قومی طریقوں کی نفرت دلوں میں پیدا ہوگی اور دشمنوں کے طریقوں کی نفرت پیدا ہوگی. اب کوئی وہ طریقہ کہے گا بھائی نہ مت لو, طبیعت پیشن ہو جاتی تھی. اب کوئی طریقہ مجھے بھاتا نہیں ہے اور کوئی ماڈل مجھے اچھا نہیں لگتا. اگر کوئی ماڈل اچھا لگتا ہے اور کوئی طریقہ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اس محنت سے, اور لاکھوں کی اللہ نے زندگیاں بدلی ہے, خدا ہماری بھی بدلی. جس نے ہمت کے ساتھ بتاؤ اللہ کے دین کی محنت کے لیے ترتیبیں بناؤ, 4 مہینے اور چلنے کی. اب بتاؤ اس کے لیے کون تیار؟